موریشش بر اعظم افریقہ سے تشریف لانے والے، اگرچہ وہ ہندوستان کے ہی ہیں لیکن ایک زمانے سے وہی خدمات دینی انجام دے رہے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے کرم فرما مقرر عظیم، شہنشاہ بلاغت و فصاحت حضرت علامہ قاری غلام نبی صاحب قبلہ لطیفی موریشش، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ چند لمحے ان کا خطاب آپ سنیں اور اس کے بعد آگے 2-2 5-5 کا پیغام سن کے پھر آپ جائیے گا، تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ قاری غلام نبی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ زینت اسٹیج، مشایخین طریقت، پیران عظام، علماء ملت اسلامیہ، دانشان قوم ملت، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمہ مدد، بگرد افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی، خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین رضی اللہ۔ آس کی محفل ہوتی ہے حضرات، کبھی غوث اعظم کی 11ویں ہوتی ہے، کبھی صدیق اکبر کا جشن منایا جاتا ہے، کبھی 12ویں کی محفل ہوتی ہے، لیکن ہر محفل کی شروعات جب ہوتی ہے تو علامہ بوسیری کے قصیدہ بردہ شریف سے ہوتی ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سلام پر ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت۔ آپ جائیں نہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، ارے آپ تو کافی تعداد میں ہیں۔ اگر اتنی پبلک یورپ میں جمع ہوتی ہے حضرات تو میڈیا پوری دنیا میں ایک ہوا بنا کے پیش کر دی ہے۔ الحمدللہ ہم سنی رام لیلا میدان میں کم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو اسے بھریں گے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ جو قدم علامہ اشفاق القادری صاحب نے اٹھایا ہے ہم اس کی سراہنا کرتے ہیں، اور انہیں جس وقت جب بھی ہماری ضرورت ہے الحمدللہ ہم تن من دھن سے ان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت ہوگی حضرات ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، اور آپ بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہیں۔ جب بھی یہ آپ کو آواز دیں آپ حاضر ہوں گے ان کی آواز پر؟ کہو انشاءاللہ۔ تنہا نہیں بلکہ ایک ایک عاشق اپنے ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں کو لے کر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمیں انتظار تھا حضرات، دیکھیے 12ویں ہمارے پاس ہے، 11ویں ہمارے پاس ہے، امام حسین کی محرم میں ہم یاد کرتے ہیں، حضرات بریانی اور کھچڑے والے ہم ہیں، پوری دنیا میں حضرات ہمارا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ آج یہ چند مٹھی بھر حضرات ہمیں مٹا نہ سکیں گے، ہم سنی ہیں، اور حضرات سنی ہی حق پر ہوتا ہے، ہم الحمدللہ حق پر ہیں۔ تو آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے، آپ خالی یوں ہی کھانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں،
آپ کے لیے حضرات محترم بڑی ذمہ داریاں، آپ کو بہت کام کرنا ہے۔ آج حضرات محترم ہمیں بتانا ہے کہ سنی سست ہو چکے ہیں۔ جب یہ سنی بیدار تھے تو دنیا ان کے سامنے جھکا کرتی تھی، اور جب ہم سست ہو گئے تو آج دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، دنیا آج ہم پر ہنس رہی ہے۔ ارے تم دنیا کو ہنسانے کے لیے نہیں ہو، تمہاری شان تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں غریب نواز جیسا عظیم قائد عطا کیا ہے، حضرت غوث اعظم جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ ان بزرگوں کا نام لے کر بڑی بڑی مشکلوں میں بھی اگر نعرہ لگا دو تو اللہ کی مدد وہیں آپ کے ساتھ ہوگی، آپ وہی جو ہے کامیاب و کامراں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حضرات تو مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ عشق کو الفت کے دیے اتنے جلا دو سرے شام، روشنی ہی میں مسلمان اٹھائیں ہر گام، ہر مسلمان کے گھر میں ہو اجالا دی کا، بچے بچے کو بنا دینا ہے شمع اسلام۔ حضرات 24 گھنٹے دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں تو انہیں ضائع نہ کرو۔ حضرات تم جو ہے 8 گھنٹے سونے کے نکال دو حضرات، اور باقی جو ہے حضرات تجارت کے لیے نکال دو، لیکن میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب رات کی تنہائی میں تم بستر پر جاؤ تو سوچو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ جو ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اپنے مسلک کے پرچار کے لیے حضرات اگر تم وقف کر دو گے تو انشاءاللہ باطل طاقتوں پر بہت جلد تم چھا جاؤ گے۔ آج ہمارا نوجوان ڈرگس کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں تو نہیں، یورپ میں ہم دیکھتے ہیں، یورپ میں ایک نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، جوا کھیل رہا ہے، ڈرگس پیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اسلام کے ماننے والوں، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، تم ڈرگس پی کے اسلام کی توہین کرو، زنا کے اڈے تم سے آباد ہو۔ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ شراب نوشی تم کرو، ارے تم تو دنیا سے ہر برائی کو مٹانے کے لیے آئے ہو کہ اگر کہیں زنا ہو تو زنا کے اڈے کو برباد کرنے کے لیے مسلمان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر کہیں شراب نوشی کی محفلیں گرم ہو تو انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے اس روئے زمین پر مسلمان آیا ہے، اگر کہیں ڈرگس پی رہے ہو، تاش کھیلا جا رہا ہو تو ان محفلوں کو برباد کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حضرات کیا تم نہیں جانتے ہو تم کس نبی کے امتی ہو، کس کا دامن تم نے تھاما ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی، ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں حضرات جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن اگر کوئی مسکین یا یتیم ان کے دروازے پر آ جاتا تھا تو اسے کبھی پھوکا نہیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور اسی طریقے پہ الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم آتنکواد ہیں، ہم ٹیررسٹ ہیں۔ اللہ اکبر، ہم آتنکواد کیا ہو سکتے؟ ارے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، اور اگر کوئی دشمن بیمار ہو گیا ہے تو سرکار اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کوئی ایسا مذہب ہے؟ لاؤ، لا کر کے دکھا دو۔ حضرات تو اسی نبی کے طریقے کو تم فالو کرو، نبی کے طریقے کو اپناؤ تو انشاءاللہ یہ دشمن جو آج تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے اس کی اوقات کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ لے اور اسلامی لباس پہن لے تو دشمن اسے دیکھ کر خود اس کی دہشت سے مر جائے گا۔ آج جب رمضان آتا ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، اور جب مسلمان شان سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر حضرات نماز کے لیے نکلتا ہے، بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی اور بچے بھی مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے عیدگاہوں کے میدان حضرات قلیل دکھائی دیتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں جو ہے پر ہو جاتی ہیں اور روڈوں پر تو
لیے نماز کا انتظام و انصرام کیا جاتا ہے، اور حضرات تمہارا حفاظت ایک پستول ادھر کھڑا ہو کے کر رہا ہوتا ہے، ایک ادھر کر رہا ہوتا ہے، اور تم بیچ میں شان کے ساتھ حضرات نماز پڑھ رہے ہوتے ہو۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اگر تم سال میں 1 یا 2 بار نماز کے لیے نکلے ہو حضرات، تو تمہارا دشمن بھی تمہاری حفاظت کے لیے پستول لے کے کھڑا ہوا ہے۔ جب تک تم نماز نہیں ختم کر لیتے اس وقت تک وہ کھڑا رہتا ہے، ٹریفک کو جام کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، جس طرح عید پڑھنے چلے ہو، اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اگر تم بڑھ جاؤ تو پوری دنیا پہ چھا جاؤ گے، حکمرانی تمہاری ہوگی، حضرات قائد تم ہی ہوگے، پیشوا تم ہی ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو بدل کے دیکھو، انقلاب لا کے تو دیکھو۔ حضرات کسی نے کہا ہے عشق و الفت کے دیے اتنے جلا دو سر شام۔ حضرات تو آپ جو ہے اپنے مذہب کو فالو کرو، اپنے نبی سے محبت کرو، اور نبی کے دیوانوں سے پیار کرو، انشاءاللہ ہر جگہ تمہاری ہی چلے گی، تمہاری ہی حکمرانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔